Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. So, Babu al-Khula'i. So, starting from al-Khula. Yeah. So, first of all, al-i'rab. تو ایگزام میں ایک کوشچن ہوتا ہے اعراب کا بھی نا، رائٹ؟ تو اس میں جو ہے اس کی بھی جی مارکس ہوتے ہیں. اوکے. وَإِذَا تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَن تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. So that is the first case, first masala. So a little about the word meaning and inshallah the sentence breakdown. So first of all, al-khula. Khula, the root word of this is kha, lam and ain. And khala'a mean to strip off, to strip off something, to remove something, you know. It is said कि khala'a thawbahu an badanihi. Khala'a thawbahu an badanihi. It is mentioned in the footnote. He said it means he removed his clothes. So when you wanted to say I removed my clothes from my body, then you can use this word khala'a thawbahu. So khala'a means to strip off something, to remove something. Yeah. So here the as a term in fiqh, what does khula' mean? Khula' means taking wealth from the woman in exchange of the ownership of the marriage. Okay? Yeah. Taking wealth from the woman in exchange for the ownership of the marriage by using the word khala'a. So khala'a means to remove something, na? So here in this context, khala'a means to remove marital bond. Okay? Yeah, to strip off from the marital connection, marital bond. That is the connection between literal meaning and the terminological meaning. Got it? ہاں جی. تو اس کے اندر بھی ہسبینڈ کیا کرتا ہے، وہ یا وائف جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، احد الزوجین، she gets separated. She removed this marital bond and she get separated from the husband. But here is a compensation involved. So this is actually a divorce. Khula, it is actually a divorce, but with money, with compensation. Yeah. So till here we done with the Babul Ila. So in Ila, there was a rebellion. There was a rebellion from the husband's side. Husband, he is making aversion from the wife by giving this statement, I won't approach you. So the rebellion and harm. Rebellion means, the harm is caused by the husband in Ila. But here in Khula, the rebellions mostly in most cases, the rebellion comes from the wife's side, woman's side. Okay? Yeah. So the lady, she is not agree to get along with this husband for some reason.
okay, for some reason. So she disobeys him. So here we find a kind of disobedience and rebellion initiated from the wife's side, not from the husband's side. So that is the connection between ila and the khula. Okay, normally fuqaha they mention the connection between two chapters, na? So that is the connection. I don't think it is necessary, but just for the sake of the we should understand that what we have learned so far and what we are gonna learn. Okay, so that is the connection. It helps us to understand. या तो यहाँ थोड़ी सी टाइप डिफरेंट है. इससे पहले वाइफ की तरफ से हार्म होता, हस्बैंड की तरफ से हार्म था इला के अंदर. अब यहाँ हार्म जो है वो वाइफ की तरफ से है. But it is not necessary that the harm in khula, the harm is from the wife's side only. It is not necessary. It may come from the husband's side also. Sometimes husband he wanted to replace his wife. Okay, so in that case he says to his wife, I can give you khula. Okay, if you don't agree with my second marriage, I can give you divorce if you give me some compensation. I will release you. Okay, so here the harm is from husband's side, but it is rare. Yeah, it is it's not the most cases में ऐसा नहीं होता. तो मोस्ट केसेस के अतबार से लिल अक्सर ही हुक्म कुल होता है, तो इसको हम खुला कहते हैं. ओके, इंशाल्लाह आई विल डिफाइन द खुला एंड इट्स केस लेटर. फर्स्ट वी डू द वर्ड मीनिंग एंड द सेंटेंस ब्रेक डाउन. सो हियर व इज़ा तशाक़्क़. सो तशाक़्क़, दिस वर्ड एक्चुअली इट इज़ तशाक़्क़, the form तफ़ाअला. ओके, तफ़ाअला की हमने एग्जाम्पल पढ़ी है सर्फ के अंदर. तक़ाबला, तफ़ाअला तो एक वो है ना स्केल है, राइट, एक स्टैंडर्ड स्केल है. उसके ऊपर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अरबिक दे फिट ऑन दैट स्केल. ओके, सो उसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं तक़ाबला या तक़ाबलु, राइट. तक़ाबला या तक़ाबलु, तक़ाबल मुतक़ाबिलुन, तो उसी से ये बात है तशाक़्क़. बट two words of same kind they come together here, तशाक़्क़. so they both get assimilated, इदगाम हो जाएगा इनमें. ठीक है ना, यही रूल है, हमने पढ़ा कि जब दो लफ्ज़ दो हर्फ एक जिन्स के इकट्ठे आ जाएं तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है और शद डाल दी जाती है, तशाक़्क़. और ये एम्फेसिस जो शद होती है इट डिनोट्स द टू लेटर्स. या तो इट इज़ पास्ट टेंस, like daraba, tashaqqa. Yeah, and tashaqqa from shiq mean a side. एक साइड को कहते हैं, एक पहलू को कहते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है कि when two person they fall into aversion, उनमें कुछ कॉन्टेस्ट हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए उनमें, तो क्या करते हैं, हर फ्रीक जो होता है वो एक साइड पे चला जाता है. ठीक है, एक जो है वो बिल्कुल इस साइड पे अपनी ओपिनियन ले लेता है और दूसरा दूसरी साइड पे अपनी पोजीशन ले लेता है. तो यही लिटरल मीनिंग है तशाक़्क़, उसके साथ ये कनेक्शन है. यहाँ एक्चुअली तशाक़्क़ का वर्ड जो है ये झगड़ा जो है, क्वारल करना या कंटेस्ट करना या अवर्जन में पड़ जाना, ये उसको शो कर रहे हैं जब झगड़ा करें. लेकिन लिटरल मीनिंग इसका क्या है, जब दो लोग अपनी अपनी साइड पे चले जाएं, अलग अलग डिफरेंट साइड पे जब वो लोग चले जाएं, तो ये इसका लिटरल मीनिंग होता है. और ये नॉर्मली कब होता है, जब झगड़ा हो जाए, तो तभी जो है ना दो डिफरेंट जो है पोजीशंस ले ली जाती हैं. तो ये कनेक्शन है इसका लिटरल मीनिंग और यहाँ जो उसका टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है उसमें. टर्मिनोलॉजिकल कह लें या यूँ कह लें कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के एतबार से तशाक़्क़ का जो असल मीनिंग हम यहाँ इडियोमेटिक ट्रांसलेशन की करें, झगड़ा करना, उसमें लिटरल मीनिंग के साथ क्या रिलेशन है. या तशाक़्क़, अज़्ज़ौजानी तस्निया है ज़ौज की, and zawj, this word it applies to both genders, the husband and wife. We can call the husband zawj and we also can call the wife zawj. Yeah, okay. Wa khafa actually khawafa.
right? It's ajwa wawi, and its ain kalma is wow, and this wow has turned to alif because of the rule. ٹھیک ہے نا, واو اور یا جب بھی ان سے پہلے زبر آ جائے نا تو یہ الف سے ٹرن ہو جاتے ہیں, تو خوافا سے خوفا ہو گیا. اٹ از تسنیہ فرام پاسٹ ٹینس, دے بوتھ فیئرڈ, رائٹ. اللہ یقیما, اللہ یقیما. So see here, yuqimani. Actually, yuqima, it was yuqimani. It is tasniya. Mudare, tasniya. Yadribani. Okay. But its noon is omitted here because of an. Okay. Because if the mudare, tasniya and plural, the dual and plural, they are preceded by an. Lan, kay, izan. These four words. Then their noon in tasniya and jama, it drops. Yeah, we omit this noon. So that is the thing here. La yuqimani. Yuqimani bab af'al hai, right? And yuqima jo hai, iska root word qaf waw mim hai. Qaf waw mim. And aqwama. Aqwama iska sahi form bante, essential form. Aqwama. Usse mudare yuqwimu. تو یقویمو سے یقیمو بن گیا یہ, رائٹ. واؤ کی کسرہ پیچھے شفٹ ہوگی تو یقیمو ہو جائے گا, اور پھر کسرہ کے بعد واؤ جو ہوتی ہے اس کو یا سے ٹرن کرتے ہیں ہم, تو یقیمو سے یقیمو ہو گیا, اور اسی سے پھر تسنیہ بنا ہوا یقیمان یقیمون. اوکے, اسٹیبلش کرنا, ٹو اسٹیبلش سم تھنگ, ٹو مینیج سم تھنگ. یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جب وہ دونوں اسٹیبلش نہ کر سکیں تو مطلب دے کانٹ مینیج دیئر میرج نا. جب وہ اپنی میرج کے اپنے رائٹس جو ہیں سپوزز کے وہ مینیج نہ کر سکیں, اسٹیبلش نہ کر سکیں. فلا بأس, تو بأن تفتدیہ باب افتعل, یا فا دال اینڈ یا, دا روٹ ورڈ از دیٹ فا دال یا. فدیہ رینسم, ٹو رینسم, بأن تفتدیہ ٹو رینسم ہرسیلف. ریڈیمپشن نہیں ہوتا, ریڈیمپشن ریڈیم کر لینا کسی چیز کو, تو وہ آپ یہاں بھی خلا میں کیا ہوتا ہے, یو رینسم یور سیلف, آپ اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں, ریڈیم کرا لیتے ہیں ان ایکسچینج آف منی. بمال یخلعوها, یخلعوها the same word that we already have discussed in یخلعوها. بقوله تعالی فلا جناح علیہما. جناح mean there is no sin. جناح کا لٹرل میننگ ہوتا ہے کسی ایک طرف جو ہے انکلائن کرنا, جھک جانا. تو نارملی سن جو ہوتا ہے گناہ, اس کے اندر ہم انکلینیشن کر لیتے ہیں. فیما افتدت بھی, افتدت بھی جو ہے, افتدت یہ وہی اوپر تفتدی جو ہے یہ اسی سے پاسٹ ٹینس ہے. تفتدی جو تھا اوپر, بأن تفتدی نفسها, یہ تو مضارع تھا نا, مؤنث کا صیغہ تھا, یا تو یہاں افتدت جو ہے اٹ از پاسٹ ٹینس. ایکچولی اٹ واز افتدیت اجتنبت, تو افتدیت سے یا جو ہے وہ الف سے ٹرن ہوئی تو افتدات ہو گئی. اینڈ الف اینڈ تا دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں, اجتماعی ساکنین کا رول, تو افتدت رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, واحد مؤنث غائب. سو دیٹ واز ورڈ میننگ. اور اس کا بریک ڈاؤن بہت ایزی ہے. وَإِذَا تَشَاقَّ, اِذَا حرف شرط ہے نا, تو اٹ مینس کہ آفٹر دیٹ دیر از اے کنڈیشنل سینٹینس. Conditional sentence means one sentence is condition and the other sentence would be the consequence, shart and jaza. So in our case here, وَإِذَا تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Till here, this one is the conditional sentence, the condition. یہ جو ہے یہ condition بن جائے گی ہماری شرط. And its jaza is فَلَا بَأْسَ بِأَن تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالِ يَخْلَعُهَا بِهِ. Till here, that is the jaza. And I've told you that there is fa enters on the jaza and it is the sign of jaza. جملہ جزا کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی نا, یہ ہمارے پاس ایک سائن ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ فا کہاں آ رہی ہے. جب فا آ جائے نا تو وہ اس کے بعد سینٹنس کانسیکوینس ہوتا ہے. اب اس جملہ شرط میں دیکھ لیں, جملہ شرط جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے, اور جملہ جزا جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. تو it is possible, there is no prohibition in this. So تشاق الزوجان فعل ہے, الزوجان اس کا فاعل ہے, رائٹ. تثنیہ جب بھی الف نون سے ہوتا ہے نا تو وہ حالت رفعی کو شو کرتا ہے.
ٹھیک ہے. تو حالت رفعی فاعل کی ہوتی ہے, تو یہ فاعل ہے اس کا. اینڈ وخافا یہ واو عطف کی ہے, اور خافا اگین جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ واو عطف کی جب ہوتی ہے تو اس کے بعد کا جملہ جو ہوتا ہے یہ معطوف ہوتا ہے. تو یہ معطوف, اور اس سے پہلے کا جملہ تشاقا الزوجان یہ معطوف علیہ ہے. تو یہ دونوں کمبائن ہو کر آل ٹوگیدر دے کانسٹیٹیوٹ جملہ شرط. ٹھیک ہے, یہ جملہ جو ہے معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر یہ دونوں جو ہیں یہ جملہ شرط کا سٹیٹس رکھیں گے. اینڈ دین جزا ول کم فلا باس بان تفتدی. ٹھیک ہے, خوفا یہ جو معطوف ہے اس میں بھی دیکھ لیں خوفا فعل, اور اس میں جو الف ہے یہ تثنیہ کی ضمیر ہے, یہ اس کا فاعل ہے. اور اللہ یقیم حدود اللہ, دے بوتھ فیئر, وخافا دے بوتھ فیئرڈ, ان دونوں کو ڈر ہو. کس بات کا ڈر ہو؟ اللہ یقیم حدود اللہ. تو یہ آگے پورا سینٹینس جو ہے یہ خافا کا مفعول ہے. اللہ یقیم حدود اللہ یہ خافا فعل کا مفعول ہے. مین دے بوتھ فیئر دیٹ دے کانٹ مینیج دیئر میرج. ابھی میرج کو وہ مینیج نہیں کر سکیں گے, یا اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اپ ہولڈ نہیں کر سکیں گے, تو یہ اس کا مفعول بن جائے گا. فلا بأسا تو یہ جو ہے لا نفی جنس کا ہے, یا لا نفی جنس کا جو فار دی نیگیشن آف ہول کیٹیگوری لا رجل فی الدار. ایسی ایک ایگزامپل پہلے بھی آئی تھی کہ وہ لا جو پوری جنس کو پوری کیٹیگوری کو نگیٹ کر دے, تو اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جس پر زبر آتی ہے. تو اس کے بعد بھی اسم اور خبر دونوں ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو اسم ہوتا ہے اس پر زبر ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یا لا نفی جنس. ایک لا ہوتا ہے وہ ما اور ولا مشبہتان بلیسا, وہ لیسا کی طرح جو ہے نا اس کے ریزمبل کرتے ہیں اس کو, وہ اور ہوتا ہے. اس کے بعد بھی اسم اور خبر ہوتے ہیں لیکن وہاں اسم پر پیش ہوتی ہے. لیکن لا نفی جنس کا جو ہوتا ہے اس کا جو اسم ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے, تو اٹ از دی لا نفی جنس. فلا بأس بأن تفتدی نفسها منه بمال یخلعها به, یہ پورا جملہ جو ہے اپنے متعلق سے مل کر, ٹھیک ہے, ثابتن سے یا کائن سے مل کر جو ہے یہ اس کی خبر ہو جائے گا, خبر لا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. بأن تفتدی نفسها, تفتدی فعل, اینڈ اس کے بعد اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوگی, ٹھیک ہے, جو لیڈی کی طرف ریٹرن ہو رہی ہے وہ اس کا فاعل ہے, اور نفسہا اس کا مفعول ہے. اور بیمال, اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ ان کی وجہ, ان کے ساتھ پورا جملہ بتاویل مفرد کے ہو کر یہ با جار کے لیے مجرور ہو جائے گا, بی ان. تو جار و مجرور مل کر جو ہے یہ ثابت ان سے ملیں گے اور پھر یہ خبر لا بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. فار دا بگر سینٹینس, بگر سینٹینس ہمارا لا باسا والا ہے نا, تو ایک بڑے سینٹینس کے اندر چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بھی پائے جاتے ہیں. تو یہاں ایسے ہے بیمال یخلعوها به, تو یہاں پھر با جار آ گئی ہے اور اس کے بعد مجرور ہے. تو اس جار کو ہم کس سے جوڑیں گے؟ بیمال یخلعوها. تو جار مجرور میں نے آپ کو بتایا کہ جب سینٹینس میں ورب ہوتا ہے نا تو پھر تو وہ ورب کے ساتھ ہی کنیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس سے پہلے تفتدیہ آ گیا نا فعل, تو ہم یہ بیمال یخلعوها کو اس کو تفتدیہ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. وہ اپنے آپ کو رینسم کرے گی بیمال, ایک ایسے مال کے ساتھ یخلعوها به, کہ جس کے ساتھ وہ خلا کر لے گا اس کے ساتھ. ٹھیک, تو بیمالن میں مالن نکرہ ہے نا, تو یہ موصوف ہو گیا, اور یخلعوها به یہ جملہ اس کا صفت ہو گیا. نکرہ کے بعد جملہ صفت ہوتا ہے, تو یہ موصوف اور صفت مل کر با جار کے لیے مجرور, بیمال یخلعوها به. لقوله تعالی فلا جناح علیہما, اگین یہ لا نفی جنس کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جناح جو ہے یہ اسم لا ہو گیا, اور علیہما فی مفترض به یہ اس کا خبر لا ہو گیا. So that was little about the syntax, the tarkib. Okay, now what is the topic being discussed here? Topic is ransom. If we mention the topic in one line, so that would be ransom based divorce. Ransom based divorce when limits of Allah cannot be maintained.
That is the topic. So here, what is being discussed? It is being discussed that if the husband and wife, they fear that they cannot manage the limits of Allah. Limits of Allah mean the rights of husband and wife on each other ना. तो ये अल्लाह की लिमिट्स हैं. तो अल्लाह की हुदूद को if they cannot maintain, if they are not able to maintain them or to sustain them, then they can get a divorce which is ransom based. Okay, normally divorce, there is no ransom involved in it, no? Yeah, divorce, there it does not include the ransom or wealth in it. It is just to say I divorce you, so there is no compensation, there is no money involved here. But here we are talking about a divorce which is ransom based, which includes the compensation, the money from wife. Okay, so that is the masala, that this kind of divorce which is ransom based, it is permissible, it is jaiz, no problem with that. So it includes both cases, both scenarios, whether the why someone is needed to ransom herself because of a hardcore reason. There must be a hardcore reason for giving ransom. ऐसे कोई भी अपना माल नहीं देता ना, तो उसकी कोई ना कोई बहुत अहम वजह होती है, सिग्निफिकेंट रीज़न होती है उसकी, जिसकी वजह से उसको वो मजबूर हो जाता है कि वो क्या करे, वो अपने आप को रैंसम कर ले, जान छुड़ा ले अपनी, राइट. तो यहाँ वो रीज़न जो है, वो बेसिस जो है, वो डिसोबीडियंस होती है या हेट्रेड होती है या रिबेलियन होती है. आप इसको रिबेलियन कह सकते हैं या इसको हार्म भी कह सकते हैं, नुकसान. तो एक्चुअली वाइफ जो है वो she is not willing to live with the husband for some reason, वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती. तो she is rebellion now. वो क्या है? रिबेलियन है, वो बगावत कर रही है मैरिज के रूल को, वो रिवोल्ट कर रही है, उसके बगावत कर रही है उससे. तो रिबेलियन जो है वो वाइफ की तरफ से है. तो इसकी वजह से वो क्या करती है, वो अब वो जाहिर है कि तलाक तो हस्बैंड ने देना होता है, रिलीज़ तो हस्बैंड ने करना होता है. तो अब वो क्या करती है कि अपने आप को छुड़ाने के लिए उसको क्या करती है, वो मनी जो है वो उसको प्रपोज़ करती है कि आई कैन गिव यू सो एंड सो मनी फॉर दैट टू इशू मी अ डिवोर्स. तो उस पर अगर वो राज़ी हो जाता है तो ये होता है खुला. अब इस रैंसम बेस्ड डिवोर्स को हम नाम देते हैं खुला का, रिडेम्पशन का. खुला क्या होता है? रिडेम्पशन, अपने आप को छुड़ाना. सो दैट इज़ द केस है. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इट इज़ जायज़, मतलब इसमें कोई गुनाह नहीं होगा. अगर उसने पैसे लेके तलाक दी ना, तो इसमें ना वाइफ को गुनाह होगा कि उसने पैसे दे के अपनी मैरिज को डिज़ोल्व कर लिया, वाइफ को भी नहीं होगा, और हस्बैंड को भी गुनाह नहीं होगा कि उसने पैसे लेकर डिवोर्स दिए, राइट. या आगे इसकी बेसिस आएगी कि ये पैसे लेना, ये जो है कॉम्पेंसेशन लेना उसके लिए, वाई इट इज़ परमिसिबल. ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि वो गिव अप कर रहा है अपनी ओनरशिप को, जिसको हम मिल्क बुता कहते हैं ना, मिल्क बुता, राइट टू सेक्स. वो अपने इस मिल्क को, ओनरशिप को, जो मैरिज की वजह से उसको हासिल होती है, उसको वो गिव अप कर रहा होता है. तो वो उसको गिव अप करने की वजह से उसके लिए जायज़ हो जाता है कि वो उसको राइट वो मनी ले ले, वेल्थ ले ले उससे. तो इंशाल्लाह इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ सिर्फ ये बताना है कि ये जायज़ है. सो लेट्स डू दी ट्रांसलेशन. وَإِذَا تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ, and when the spouses fall into mutual aversion. Okay? When the spouses, الزوجان, تشاق, fall into mutual aversion. तो तशाक़ा ये बाब तफ़ाअल है ना, तो बाब तफ़ाअल की खुसूसियात हम पढ़ते हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स हम पढ़ते हैं कि बाब तफ़ाअल में एक्शन होता है कोलैबोरेशन के साथ. इसमें कोलैबोरेशन होती है. नॉर्मली फेल जो होता है वो तो एक सब्जेक्ट करता है ना, एक सिंगल, बट
باب تفاعل جو ہوتا ہے اور قاتل باب فعل جو ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر کولیبریشن کے ساتھ وہ ایکٹ کو پرفارم کیا جاتا ہے. تو یہاں تشاقق یوز ہوا ہے سیم بات. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں جو ریبیلین ہے یا جھگڑا ہے، جھگڑا کہہ لیں، جھگڑا جو ہے وہ دونوں طرف سے ہے، ہسبینڈ اور وائف دونوں ہی ناراض ہیں ایک دوسرے سے. تو اسی کو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کہ وین دے بوتھ فال انٹو میوچول ایورژن، میوچولی دونوں میں جھگڑا ہو گیا، کوارل ہو گئی ان میں نا. وخافا اینڈ دے بوتھ فیئر دیٹ اللہ یقیم حدود اللہ، دے ول ناٹ اپہولڈ، لا یقیمہ اسٹیبلش کرنا یا کسی چیز کو اپہولڈ کرنا، مینٹین کرنا، سب میننگ ہو سکتے ہیں. دے ول ناٹ اپہولڈ حدود اللہ، the limits set by Allah. Okay. What are these limits? The rights of each spouse. فلا بأس. So in that case, then there is no harm بأن تفتدي if she ransoms herself نفسها. بأن تفتدي if she ransoms نفسها herself منه from him. بمال يخلعها with wealth. بمال with a wealth يخلعها به by which the husband divorces her. يخلعها husband خلا کر لے گا اس سے، به by which جس کے ساتھ. then means there is no harm. لا باسا یہ ورڈ جب بھی آتا ہے نا تو یہ کسی چیز کے جائز پرمیسیبلٹی کو شو کرتا ہے. لقولہ تعالی and its evidence from the Quran. اس کی ٹیکسچول ایویڈنس جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے. باری تعالیٰ کا یہ قول ہے فلا جناح علیہما، there is no sin upon them فیما افتدت بہ concerning what she gives up to secure her release. ٹھیک ہے، فیما in regarding what افتدت she gives up به to secure her release. اپنے آپ کو چھڑانے ہی ضمیر کا مرجع چھڑانا ہے، اپنے آپ کو چھڑانے کے بدلے میں وہ کیا کر دیتی ہے، افتدت وہ کچھ گیو اپ کر دیتی ہے، کچھ چیز دے دیتی ہے. رائٹ، تو اس میں گناہ نہیں ہے. سو